السلام علیکم۔ عالم روحانیات میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ترک حیوانات کیوں ضروری ہے؟ ترک حیوانات جلالی و جمالی کیا ہے اور ترک باللذات کیا ہے؟ ترک حیوانات اس لیے ہمیں ہر عمل سے پہلے کرنا ضروری ہے کیونکہ ہمارے اندر نہ تو پاکیزگی ہے، نہ ہی روحانیت اور نہ ہی نورانیت ہمارے اندر ہے۔ تمام معقلات نوری ہیں اور تمام جو جنات ہیں، مسلمان جنات اور ان کے جو خاندان سے اگر دیو، پریاں، جننیاں ہیں تو وہ اللہ کی حمد و تسبیح بیان کرتی ہیں۔ تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا جو جسم ہے، ہماری زندگی گناہوں سے، ہماری غذا گناہوں سے، ناجائز کاموں سے، غلط کاریوں میں ہم لتھڑے پڑے ہیں، تو پھر وہ کیسے ہم سے مانوس ہوں گے؟ کس طرح ہم تک آئیں گے اور کیسے ہماری بات مانیں گے؟ وہ تو ہم کو دیکھیں گے نہیں، اور پھر ہمارے عمل کیسے کامیاب ہوں گے؟ سب سے پہلے عامل کو پابندی شرع، متقی اور پرہیزگار ہونا اول شرط ہے۔ اچھا جی، ترک باللذات کا مطلب ہے کہ جس چیز میں انسان کو یا عامل کو لذت آئے وہ اسے چھوڑنا لازم ہے، اسے چھوڑنا پڑے گا۔ اب آتے ہیں ترک حیوانات۔ ترک حیوانات کا مطلب ہے کہ جانوروں سے حاصل ہونے والی ہر وہ چیز جو جانوروں سے حاصل ہوتی ہے اسے عامل کو چھوڑنا پڑے گا۔ اب جمالی پرہیز میں ہر طرح کا گوشت، مچھلی، سرکہ، پیاز، لہسن، دودھ اور دودھ سے بننے والی تمام چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ بازاری جو کھانے ہیں، بازاری جو چیزیں ہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ مٹھائیوں تک کو ترک کرنا پڑے گا، یعنی کہ بیکری کی تمام چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ اب جلالی پرہیز آ جائیں۔ مچھلی، گوشت، ہر قسم کا انڈا، لہسن، پیاز، شہد، مشک، سرکہ، مولی، ہینگ، عنبر، ہر طرح کے میوہ جات، البتہ آپ کھجور کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پان نہیں کھا سکتے، کوئی بھی نشہ آور چیزوں کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نشے کے عادی ہیں تو وہ عمل سے پہلے چھوڑنا پڑے گا۔ سگریٹ، تمباکو تک کو چھوڑنا پڑے گا۔ چمڑے کا جوتا نہیں پہن سکتے، چمڑے کا ڈول استعمال نہیں کر سکتے۔ اور ہاں، اگر آپ ندی نالے سے پانی استعمال کر سکتے ہیں، ندی نالے سے مراد جو پاک ہو، دریا کا پانی آپ استعمال کر سکتے ہیں، مسجد کا استعمال کر سکتے ہیں، گھر کا استعمال کر سکتے ہیں، کہ اگر اس کے والو یعنی کہ پائپوں میں جو والو ڈلے ہوتے ہیں وہ چمڑے کے بنے نہ ہوں۔ اچھا جی، چاقو، تسبیح وہ استعمال نہیں کر سکتے، چاقو وہ والا یا چھری استعمال نہیں کر سکتے جس کے دستے کسی جانور کے دانت یا ہڈی سے بنے ہوں۔ ہڈی کی بنی ہوئی تسبیح استعمال نہیں کر سکتے۔ کسی اور کے بستر پر نہیں سو سکتے، خط نہیں بنوا سکتے، ناخن نہیں تراش سکتے، جمع نہیں کر سکتے۔ ملنا جلنا سب ترک کرنا ہوگا، ہر وقت باوضو رہنا ہوگا۔ عمل کرنے کے دوران آپ کو بغیر سلا ہوا کپڑا پہننا پڑے گا۔ جسم کے کسی حصے سے خون نہیں نکلنا چاہیے۔ کسی ایسے درخت کا پتا نہیں توڑ سکتے جس سے دودھ نکلتا ہو۔ اس کے علاوہ آپ کسی جانور کی سواری نہیں کر سکتے۔ البتہ اگر آپ کو کہیں مجبوراً جانا ہو، آج کل تو گاڑیوں کا زمانہ ہے، تو جس جائے نماز پر آپ وہ کرتے ہیں وہ آپ اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، ایک تسبیح رکھنا پڑے گی۔ اس کے علاوہ آپ پھل کھا سکتے ہیں، سبزیاں کھا سکتے ہیں، سادہ غذا آپ کوئی بھی یعنی کہ مسالہ جات استعمال نہیں کر سکتے۔ نمک جو ہے وہ بھی لاہوری استعمال کر سکتے ہیں، یہ جو پیکٹوں میں ملتا ہے یہ نمک نہیں استعمال کر سکتے۔ چینی کا استعمال نہیں کر سکتے، شکر استعمال نہیں کر سکتے۔ سادہ غذا، ابلے ہوئے چاول، بھنے ہوئے چنے، کھجور کا استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ فروٹ آپ خود چھیل کر، جس طرح سے سیب وغیرہ ہے وہ آپ چھیل کر خود نہیں کھا سکتے، کوئی اور آپ کو متقی پرہیزگار چھیل دے تو وہ کھا سکتے ہیں۔ ہاں، کسی سیانہ یعنی کہ جو بوڑھی ہو چکی ہیں کسی عورت کے ہاتھ کی روٹی نہیں کھا سکتے۔ البتہ اگر آپ کی جو والدہ ماجدہ ہیں وہ سیانے ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، تو ان کے ہاتھ کا کھانا آپ کھا سکتے ہیں۔ جو کی روٹی استعمال کرنی ہے، گندم کی روٹی استعمال نہیں کرنی۔ کوشش کیجئے ابلے ہوئے چاول اور لوکی
پر گزارا کریں، یا کوئی دال ایسی استعمال ہو جس میں لذت کم آئے، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔